بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں اسلام کے نام پر اور شریعت کے نام پر اس طرح کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور شریعت کی آڑ میں اس طرح شریعت کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے خرافات اور ایجاد اور رسومات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ بھی شریعت ہے جس کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کے 600 سالہ دور میں جن رسومات اور بدعات اور خرافات کا کوئی تصور نہیں تھا، 600 سالہ دور میں اب اس طرح کی بدعات اور رسومات ایجاد ہوئی۔ 6ٹھی صدی، 7ویں صدی، 8ویں، یعنی ان صدیوں میں رسومات اور بدعات اور خرافات کا ایجاد ہوا اور ان کو مستقل شریعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ لہٰذا اسی طرح ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے موقع پر اور آپ کے عشق کے آڑ میں جہاں ایک طبقہ شریعت کو پوری طرح بدنام اور شریعت کے چہرے کو مسخ کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے اور گویا کہ اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اور ذمہ وہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکالا جاتا ہے، جس میں سڑکوں کو جام کیا جاتا ہے، چوراہوں کو جام کیا جاتا ہے اور مخلوق خدا کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس کا بہانہ لیا جاتا ہے عشق رسول کہ یہ عشق رسول میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی خوشی ہے کہ جس کو نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ امت کے محدثین نے کیا، نہ فقہا نے کیا، نہ مجتہدین نے کیا، نہ امت کے اولیاء اور اتقیاء نے کیا۔ یعنی اسلام کا 600 سالہ دور جن رسومات سے خالی ہے، ان رسومات پر عمل کر کے اپنی خوشیاں منا رہے ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک عید میلاد النبی کی بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ عید میلاد النبی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی، امت کے صلحاء اور فقہا کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ لہٰذا 7ویں صدی عمر بن ملا محمد نے عید میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کیا اور اس نے عید میلاد النبی کے نام سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالا اور اس طرح وہ اس کا موجد بنا سن 7ویں صدی۔ لہٰذا اسی طرح عراق کے شہر موصل، جو عراق کے شہر ہے نینوا کے قریب، جہاں حضرت پیغمبر یونس علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو عراق کے شہر موصل اس کا ایک بادشاہ تھا اربل مظفر الدین کوکری۔ اس نے اس ملا کے ایجاد کیے ہوئے اس محفل میلاد کو پرتعیش بنایا اور اس نے اس میں گانے بجانے اور اوباش قسم کے لڑکوں کو خوب ڈانس کرنے اور ناچنے اور ہلڑ ہنگامہ کرنے کا موقع دیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی کروڑ عوام کا چندہ اس نے اس پر خرچ کیا، یعنی عوام کی جو رقم تھی، عوام کے جو پیسے تھے، اس نے اس میلاد کے جلسے کو پرتعیش بنانے کے لیے اور قوم کے نوجوانوں کو بے حیا اور بگاڑنے کے لیے اس نے عوام کا پیسہ اس میں خرچ کیا۔ اسی طرح مولوی ابو الخطاب نام کا ایک شخص ہے جس نے اس کام کو کار ثواب بتایا اور گویا کہ اس نے اس پر خود ساختہ دلائل پیش کر کے اس کو شریعت کا حصہ بنایا اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے سے بھی اس نے غریز نہیں کیا۔
اور بے درے قرآن اور حدیث کے نصوص شرعیہ میں اس نے تبدیلی کی اور اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اس کو کار ثواب بنایا۔ اسی طرح مولوی عبدالسمیع نام کے ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھی انوار ساطعہ در بیان مولود فاتحہ۔ اس کتاب کو لکھ کر کے اس نے ان تمام خرافات، شرکیات، بدعات کو شریعت کا حصہ بنایا اور ایسے خود ساختہ اور من گھڑت دلائل اس کے لیے پیش کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ لہذا چونکہ جو پیٹ پرست اور ہوس پرست ملا تھے، جن کو عوام کے پیسوں سے اور عوام کے چندے سے خوب بریانی اور کباب اور ڈشے کے ڈشے اور پلیٹیں چاٹنا تھی، انہوں نے ان کو اچھا موقع ہاتھ لگا اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں سونے کی چڑیا ثابت ہوئی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جان اور اپنا سب کچھ کھپا کر کے اس کے لیے خود ساختہ دلائل کے انبار لگا دیے، قرآن میں تحریف کی، حدیث میں تحریف کی، اور اس طرح انہوں نے گویا کہ ان چیزوں کو جن کا اسلام کے 600 سالہ دور میں کبھی تصور نہیں رہا، ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا اور لیول لگایا کاہے کا؟ عشق رسول کا، یعنی عنوان ایسا دیا کہ ہر سادہ مسلمان عنوان کا نام سن کر کے اس کی طرف جاذب ہوتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے اور گویا کہ اس کے اندر اپنا شوق اور رغبت ظاہر کرتا ہے۔ لہذا جاہلیت اگر کعبے کا غلاف اوڑھ لے یا قرآن کریم کے جزدان میں چھپ جائے، یعنی جاہلیت اگر کعبے کا غلاف اوڑھ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے آئے، تب بھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے اوپر کتنا ہی اچھا خول چڑھا لے، کتنا ہی اچھا غلاف اوڑھ لے، انسان کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بات کی پیداوار اور بات کی ایجادات ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور عشق رسول کی آڑ میں شریعت کو بدنام کرنے کا اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری خوشی اسی خوشی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے، آپ کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، آپ کے طریقے پر چلا جائے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کا سب سے بڑا شکرانہ ہے کہ آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے، نہ یہ کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں برسات کے مینڈکوں کی طرح تھوڑی دیر نکل کر کے لیے ٹر کر لیا جائے اور اس کے بعد میں ایسا غائب ہوا جائے کہ نہ مسجدوں میں نظر آئے، نہ نمازوں میں نظر آئے، نہ قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئے، نہ تسبیح، نہ ذکر و اذکار کرتے، بس ایک مہینے میں برسات کے مینڈکوں کی طرح روڈوں پر اچھل کود کر کے، ناچ کر کے اور ختم کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عشق رسول نہیں، عشق رسول نہیں، یہ تماشا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم، صحیح سوچ، صحیح عقل، صحیح ادراک عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔